اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے صلح کے احکام۔ فرماتے ہیں صلح سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس بات پر اتفاق کرے کہ اپنے مال سے یا اپنے مال کے منافع سے کچھ مقدار دوسرے کو دے دے، یا اپنا قرضہ یا حق چھوڑ دے تاکہ وہ دوسرا بھی اس کے عوض اپنے مال یا منافع کی کچھ مقدار اسے دے دے یا قرض یا حق سے دستبردار ہو جائے۔ بلکہ اگر کوئی شخص عوض لیے بغیر کسی سے اتفاق کر لے اور اپنا مال یا مال کے منافع کی کچھ مقدار اس کو دے دے یا اپنا قرض یا حق چھوڑ دے تب بھی صلح صحیح ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص اپنا مال بطور صلح دے دوسرے کو دے، اس کے لیے ضرور ہے کہ وہ بالغ عاقل اور صلح کا قصد رکھتا ہو اور کسی نے اسے صلح پر مجبور نہ کیا ہو، اور ضروری ہے کہ صفیہ یا دیوالیہ ہونے کی بنا پر اسے اپنے مال میں تصرف کرنے سے نہ روکا گیا ہو۔ فرماتے ہیں صلح کا صیغہ عربی زبان میں پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ جن الفاظ اور کاموں سے اس بات کا اظہار ہو کہ فریقین نے آپس میں صلح اور اتفاق کر لیا ہے، صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھیڑیں چرواہے کو دے تاکہ وہ مثلاً 1 سال ان کی نگہداشت کرے اور ان کے دودھ سے خود استفادہ حاصل کرے، اور گھی کی کچھ مقدار مالک کو دے، تو اگر چرواہے کی محنت اور اس گھی کے مقابلے میں وہ شخص بھیڑوں کے دودھ پر صلح کر لے تو معاملہ صحیح ہے۔ بلکہ اگر بھیڑیں چرواہے کو 1 سال کے لیے اجارے پر دے کہ ان کے دودھ سے استفادہ کرے اور اس کے عوض اسے کچھ گھی دے، اور یہ قید نہ لگائے کہ بالخصوص انہی بھیڑوں کا گھی یا دودھ ہو، تو بھی اجارہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی قرض خواہ اس قرض کے بدلے جو اسے مقروض سے وصول کرنا ہے یا اپنے حق کے بدلے اس شخص سے صلح کرنا چاہے تو یہ صلح اس صورت میں صحیح ہے جب دوسرا اسے قبول کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے قرض یا حق سے دستبردار ہونا چاہے تو دوسرے کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے مقروض اپنے قرضے کی مقدار جانتا ہو، اگر مقروض اپنے قرضے کی مقدار جانتا ہو جبکہ قرض خواہ کو علم نہ ہو، اور قرض خواہ نے جو کچھ لینا ہو اسے کم پر صلح کر لے، مثلا اس نے 50 روپے لینے تھے اور 10 روپے پر صلح کر لے تو باقی ماندہ رقم مقروض کے لیے حلال نہیں ہے، سوائے اس صورت کے کہ وہ جتنے قرض کا دیندار ہے اس کے متعلق خود قرض خواہ کو بتائے اور اسے راضی کر لے، یا اس صورت میں اگر قرض خواہ کو قرضے کے مقدار کا علم ہوتا ہو تب بھی وہ اسی مقدار یعنی 10 روپے پر صلح کر لیتا۔ فرماتے ہیں اگر ایک شخص کو کسی سے اپنا قرضہ کچھ مدت کے بعد واپس لینا ہو اور وہ مقروض کے ساتھ مقررہ مدت سے پہلے معین مقدار سے کچھ کم پر صلح کر لے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے قرضے کا کچھ حصہ معاف کر دے اور باقی ماندہ نقد لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ قرضے سونے یا چاندی کی شکل میں یا کسی ایسی جنس کی شکل میں ہو جو ناپ کر یا تول کر بیچی جاتی ہے، اور اگر جنس اس قسم کی نہ ہو تو قرض خواہ کے لیے جائز ہے کہ اپنے قرضے سے کم تر مقدار پر مقروض یا کسی اور سے صلح کر لے یا بیچ دے، جیسا کہ آئینہ مسئلے میں بیان ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر 2 اشخاص کسی ایسی چیز پہ آپس میں صلح کر لیں تو ایک دوسرے کی رضامندی سے صلح کو توڑ سکتی ہے، نیز اگر سودے کے سلسلے میں دونوں کو یا ایک کو سودا فسخ کرنے کا حق دیا گیا ہو، جس کے پاس حق ہے وہ صلح کو فسخ کر سکتا ہے۔
پھر فرماتے ہیں جب تک خریدار اور بیچنے والا ایک دوسرے سے جدا نہ ہو گئے ہوں وہ سودے کو فسخ کر سکتے ہیں۔ نیز اگر خریدار ایک جانور خریدے تو وہ 3 دن تک سودا فسخ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک خریدار خریدی ہوئی جنس کی قیمت 3 دن تک ادا نہ کرے اور جنس کو اپنے تحویل میں نہ لے تو جیسا کہ مسئلہ میں بیان ہو چکا ہے گزشتہ میں کہ بیچنے والا سودے کو فسخ کر سکتا ہے۔ لیکن جو شخص کسی مال پر صلح کرے اور ان تینوں صورتوں میں صلح فسخ کرنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن اگر صلح کا دوسرا فریق مصالحت کا مال دینے میں غیر معمولی تاخیر کرے یا یہ شرط رکھی گئی ہو کہ مصالحت کے مال نقد دیا جائے اور دوسرا فریق اس شرط پر عمل نہ کرے تو اس صورت میں صلح فسخ کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح باقی صورتوں میں بھی جن کا ذکر خرید و فروخت کام میں آیا ہے صلح فسخ کی جا سکتی ہے۔ اور اگر مصالحت کے دونوں فریقوں میں سے ایک کو دھوکہ ہوا ہو تو اس صورت میں بھی وہ صلح ختم کر سکتا ہے، لیکن اگر صلح جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہو تو صلح کو ختم نہیں کر سکتا۔ البتہ اس صورت کے علاوہ دھوکہ کھانے والا بھی احتیاط واجب بنا پر صلح کو ختم نہیں کر سکتا۔ اچھا، پھر فرمایا جو چیز بذریعہ صلح ملے اگر عیب دار ہو تو صلح فسخ کی جا سکتی ہے، لیکن اگر متعلقہ شخص بے عیب اور عیب دار کے مابین قیمت کا فرق لینا چاہے تو اس میں اشکال ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال کے ذریعے دوسرے سے صلح کرے اور اس کے ساتھ شرط ٹھہرائے اور کہے کہ جس چیز پر میں نے تم سے صلح کی ہے میرے مرنے کے بعد مسئلہ تم اسے وقف کر دو گے اور میرا اور دوسرا شخص بھی اس کو قبول کر لے تو ضروری ہے کہ اس شرط پر عمل کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔